اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ۔ سامعین اکرام، تمام اللہ والوں کے چاہنے والوں کے لیے آج کے اس عرس مبارک کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں آستانِ عالیہ حضور جگر گوشہ غوث اعظم پیران پیر سید شاہ پیر شاہ محی الدین ثانی قادری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، جو فرزند حضرت قطب الاقطاب الآفاق سید الابدال حضرت سید شاہ عبداللطیف لوبانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، جو سبا قادریہ کے حضور غوث پاک پیران پیر کے نبیرہ ہوتے ہیں سبا قادریہ سے، آپ کے آپ تیسرے صاحبزادے ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کا 334 سالہ عرس مبارک بس ادب و احترام و عقیدت کے ساتھ منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رضوان، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آندھرا پردیش میں آپ اور آپ رد اعلیٰ اور آپ کی اولاد میں حضرت سیدنا قطب الاقطاب الآفاق سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر آرام فرما ہے، اور آپ کی فرزند سید شاہ غلام علی شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ رضوان اور آپ کے برادر محترم حضرت سید شاہ غلام قاسم صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہم نے سنانے کی سعادت حاصل کی۔ آپ سید شاہ پیر شاہ محی الدین ثانی قادری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے مادرزاد ولی کامل ہیں، چنانچہ جس وقت آپ اس جہاں میں تشریف لائیں، آپ کے والد نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور یہ فرمایا کہ ہم اس کے چہرے میں غوث اعظم زندگی پیران پیر کا نور دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے چہرے میں ہم ہمارے جد پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی نسبت سے آپ نے آپ کا نام محی الدین ثانی رکھا۔ سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ عرض کرنا ہے واقعات، حالات اور اولیاء اللہ کی تعلیمات تا قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے۔ اولیاء اللہ سے ہی بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، جس سے بندگان خدا کو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کے چاہنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو کبھی رنج و الم نہیں ہوتا اور نہ خوف کھاتے ہیں۔ اور بے شک الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء کا ذکر حسن عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ۔ انبیاء کا ذکر کرنا حسن عبادت اس لیے ہے کہ انبیاء اکرام اپنی ساری زندگی نبی رسول کی حیثیت سے اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا انعام لے کر سارے بندگان خدا میں اپنے آپ کو ایک ایسی مثال پیش کی کہ ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کی زندگی، ان کی عبادت بے مثل ہوتی تھی۔ اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ اس لیے ہے کہ اولیاء ہمیشہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی اس کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے لیے گزار دیتے ہیں۔ نماز بندگانہ، عبادات، نماز، اشغال نوافل نماز ادا کرتے ہیں۔ یہی سلسلہ حضرت سید شاہ پیر شاہ محی الدین ثانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ آپ اکثر اوقات عشاء کی نماز سے نماز فجر ادا فرماتے اور اللہ کے ذکر میں ساری رات بیٹھ جاتے ہیں۔ حتی الامکان آپ عوام الناس سے دور ہوتے، عوام سے بہت کم ملاقات کرتے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، آپ کے 6ویں قسط میں آپ کے جو نبینہ سید شاہ غلام علی شاہ صاحب قادری نے مشکات النبوت میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء قطب الاقطاب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ سے فیضان حاصل کرتے۔
ایک اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ ہندوستان اورنگزیب نے بھی 3 مرتبہ آپ سے ملاقات کی خواہش کی، لیکن آپ نے اس سے ملاقات کو ترک کر دیا اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ بادشاہ وقت سے ملاقات کریں۔ وہ آپ کی کیا مرضی تھی، کیا معاملہ تھا، وہ آپ جانتے تھے۔ آخر کار آپ حکیم پیٹ میں ایک پہاڑ کے اوپر آ کر چلا کر فرمائے، جہاں پر کشکول بنڈا واقع تھا۔ دوسری بات، جب وہاں سے یہ اطلاع ملی کہ بادشاہ وقت وہاں بار بار آ رہے ہیں، تو آپ اس مقام کو چھوڑ کر اس آستانے کے احاطے میں اسی مسجد میں آ کے یہاں پر آپ نے رونق موسر فرمایا اور یہاں پر نماز بندگانہ ادا کی اور اس مسجد کو پہلے آباد کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی بندگی کے لیے اپنے نفس کو مارتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی توکل علی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی دین و دنیا کو سنوارتے ہیں۔ اور آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں، جس پر نگاہ ڈال دیتے اس کی زندگی بدل جاتی۔ اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، وہ ہاتھ اللہ کی طرف ایسے اٹھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا سے ہر آنے والے شخص کی مرادوں کو بھر دیتا ہے۔ پیر بن مدوا نہیں ملتا اور خضر بن راستہ نہیں ملتا۔ آپ کا وصال سن 1101 ہجری 4 رجب المرجب میں آج سے 334 سال قبل ہوا، اور آپ کا مقام آخر یہیں پر آرام گاہ ہے، اور یہاں پر آپ کی جو وفات کی تاریخ ہے وہی لکھی ہوئی ہے کہ خوابگاہ عاشق، یعنی ایک عاشق کی خوابگاہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا کہ آج تمام حاضرین کرام جو آپ کے اس 300 سالہ اور قریباً 350 سال کے عرصے میں جو لوگ آپ کی حیات مبارک میں جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور جو آپ کا دیدار کیے ہیں، اور آپ وصال کے بعد بھی جو آستانے پہ آ رہے ہیں، آج کا فیضیاب ہیں، اور تا قیامت تک ہم رہیں نہ رہے، سب کے لیے دعا خیر ہے۔ انہی آستانوں کے وسیلے سے، ان اولیاء اللہ کے وسیلے سے اللہ ہم سب کی مرادوں کو بھر دے، اور اقطاع عالم کے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم و رحم فرما دے، ہماری تمام مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اللہ اس ظلم و ستم کو دور کر دے، اور سارے میں آندھرا پردیش کے لیے، ہندوستان کے لیے خیر خواہی کی اور خیر کی دعا کرتا ہوں مولا کہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، ہم سب ہمارے شہر میں امن و امان سے رہیں، کیونکہ آستانے اولیاء اللہ کے بلا لحاظ مذہب ملت یہاں کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، ہر مذہب کے لوگ یہاں آتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر اولیاء اللہ کے آستانوں میں آ کر ان سے ملتجی ہوتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیے۔ یقیناً ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہم سب کی دعائیں سنتے ہیں۔ آج تمام حاضرین کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کی دعاؤں کو مستجب کر دے، اور اس مبارک کی محفل میں، اس کی تقریب میں جو حاضر ہیں ان کو ثواب جاری عطا فرما، اور اولیاء اللہ کا فیضان جاری کرے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے مریدین کو، وابستگان کو بھی یہی توفیق دے کہ اولیاء اللہ سے وابستہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ چنانچہ آج آپ کا سند مبارک تھا جو آپ کے نبی راضی شاہ درویش محی الدین ثانی خادم اللہ کاروان میں ہے، وہاں سے جلوس سند پر آتا ہے، اور بعد نواز شاہ یہاں خدمت کی جاتی ہے۔ خدمت ہم نے انجام دی ہے، آج ہم نسل بعد نسل یہاں ہم خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کو قبول کرتے ہوئے ہمارے آنے والی نسل کو بھی اس خدمت پر فائز کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔